السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ. سنڈے کا خوبصورت دن اور سارا دن بڑا مزہ آیا ہے. بڑا پیارا موسم تھا. سیر ویر کی ہے, کھانے وانے کھائے ہیں, دوستوں کو ملے ہیں, گپ شپ لگائی ہے. ٹھیک ہے, بہت مزہ آیا ہے. تو میں نے آپ کو صبح بھی ایک ویڈیو بنائی تھی اور اس کے کمنٹس وغیرہ بھی آپ دے رہے ہیں بہت زیادہ. میں نے ججوں کو آپ کو تنخواہیں اور مراد بتائی تھیں کہ وہ ایک ریٹائرڈ جج اطہر من اللہ کو 15 کروڑ اور منصور علی شاہ صاحب کو 16 کروڑ روپے ملے ہیں. توبہ توبہ, ایک بندے نے لکھا توبہ توبہ توبہ, اتنے زیادہ پیسے. جی میں نے یہ کہا تھا کہ یہ ان کا زندگی بھر کی ان کو پینشن بھی ملے گی, اور اس سے بڑھ کر یہ کہ اگر یہ فوت بھی ہو گئے تو ان کی بیوہ کو ملتی رہے گی. ایک جج صاحب کو تو میں خود جانتا ہوں کہ ان کی بیوی فوت ہو گئی, تو انہوں نے بعد میں جناب کافی ایجڈ تھی, 70-75 سال کی عمر میں. تو انہوں نے کہا جی کہ میں شادی کرتا ہوں. تو بچوں نے کہا جی کہ یہ کون سی عمر ہے 75 سال شادی کرنے کی. تو انہوں نے کہا نہیں, یہ توانو کی ہے یار, مجھے پینشن مل رہی ہے, میں مر بھی گیا تو میری جو نوجوان بیوہ بن جائے گی اس کو ملے گی. یعنی کہ گورنمنٹ کا مال ہے, انہوں رج کے کھاؤ, نچوڑ کے کھاؤ, نچوڑ کے کھاؤ, کوئی رہ نہ جائے بالکل. تو اس طرح کے جگاڑ بھی لوگ لگاتے ہیں. تو وہ کہ جناب علی توانو کی ہے, بچے نو کہتے توانو کی, تسی سانو پیسے دینے نے, ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے کھاتا مل رہا ہے. تو یہ بھی لوگ کرتے ہیں, آپ کو پتہ ہے نا, یہ بھی کرتے ہیں. جینون بی فوت ہو جاتی ہے تو وہ بعد میں شادیاں کر رہے ہوتے ہیں 70-80-90 سال کی عمر میں کہ جناب سانو تو پینشن پھر بھی ملنی ہے, میں مر بھی گیا تو ان کو ملے گی. تو مفت کی 5-7-10 لاکھ روپیہ, 15 لاکھ روپیہ. تو یہ اس کے اوپر گورنمنٹ جو ہے نا وہ تھوڑا سا ریزنیبل طریقے سے جو ہے نا قانون سازی ہونی چاہیے. ریزنیبل طریقے سے قانون سازی اس کے اوپر ہونی چاہیے. یہ جو گورنمنٹ کا مال ہے نا, یہ ہمارے ٹیکسوں سے بنتا ہے, اس کو ایسے ضائع نہیں ہونے دینا چاہیے. ٹھیک ہے نا. تو یہ جس طرح میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ اس نے جی 70-80 سال میں شادی کر لی کہ جناب میں مر بھی گیا تو یہ پھر پینشن بیوہ کو ملتی ہے تو اس کو ملے گی. تو اس کے اوپر گورنمنٹ کوئی وہ جو ہے نا وہ کرے. ٹھیک ہے جی. اچھا ایک سر جی دیکھیں, ہمارا اخلاقی معیار دیکھیں. سوشل میڈیا پہ ایک عمیری یا میری کے نام سے کوئی ایک ویڈیو, گندی ویڈیو وائرل ہوئی ہے, گندی ویڈیو. ٹھیک ہے, اور وہ ملین کے حساب سے لوگ دیکھ رہے ہیں, اور ہر بندہ اس کے اوپر مذاق میں لگا ہوا ہے کہ یہ مذاق ہے جی. بہت گندی ویڈیو, اور وہ ان کے اوپر جرم لگے گا. ان کو کوئی بچا نہیں سکے گا اس طرح کہ کوئی کسی کی بیوی ہو اور کہیں وہ رنگ رلیاں منائے. ہر کوئی ایسے ہی کرتا ہے, ہر کوئی میری بنا ہوا ہے ادھر جناب علی وہ لوگوں کے لیے. تو آپ اس کو مذاق میں نہ لیں, اس کو سنجیدہ لیں. اور اس کے جناب علی وہ جو ویڈیو ساری نمایاں کی ہے, ہم نے کی ہے نمایاں لوگوں نے, وہ اس کو آپ ڈھونڈ رہی ہے پولیس, اور وہ اپنے منطقی انجام کو پہنچیں گے, اسلامی لحاظ سے بھی اور قانون کے لحاظ سے بھی. تو ایسی چیزوں کو پروموٹ مت کریں کہ جناب دیکھیں یہ ہے, اس کو مذاق نہ لیں. یہ مذاق نہیں ہے جو آپ اس چیز کو مذاق میں لے رہے ہیں. بہت خطرناک یہ گیم ہے جو سوشل میڈیا کے اوپر جو گند گھلتا ہے نا, یہ اس کی ایک بدترین مثال ہے جو سوشل میڈیا پہ گند گھلتا ہے. بہرحال اب دیکھیں اس کو پولیس کس طرح اس کو انڈیکیٹ کرتی ہے, پکڑ کے اس کو کیا سزا ملتی ہے. ملنی چاہیے, اور اس کو مذاق بھی اس کا نہ کرے. جو مذاق کر رہے ہیں نا ویڈیو پہ, وہ بھی اس میں پھنسیں گے. مذاق میں سارے ٹک ٹاک پر لگے ہوئے ہیں, مذاق میں لگے ہوئے ہیں. یہ مذاق والی بات نہیں ہے, یہ گندی بات ہے, اور اس کے کوئی ڈیٹیل بیان کرنا بہت بری بات ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے سر جی. امریکہ نے جو وینزویلا کے اوپر حملہ کیا ہے, اس کی کوئی کہیں سے بھی بڑے پیمانے پہ جناب کوئی مذمت نہیں آئی, ہلکے پھلکے انداز میں ہوئی ہے.
اب صبح سلامتی کونسل کا اجلاس ہے، وہاں بھی آپ دیکھ لینا، وہ امریکہ کے حق میں ہی ہوگا، اگر حق میں نہیں ہوگا تو وہ ویٹو کر لے گا، یہ اس کے پاس حق ہے نا۔ تو باقی اس کے اوپر یہ بھی ایک بہت بڑی برائی ہے، یہ جو امریکہ نے کسی ملک پہ حملہ کیا ہے نا، اس طرح سر جی جس کے پاس بھی 4 پیسے اور 4 ہتھیار اس کے پاس آئیں گے وہ یہی کرے گا اور وہ لوگ دیکھتے رہ جائیں گے۔ یہ دور جاہلیت میں تو ایسے ہوتا تھا، زمانہ جاہلیت میں، کہ جس کے پاس زیادہ ہاتھی ہوتے تھے، زیادہ جناب وہ یہ گھوڑے ہوتے تھے، تو وہ ساتھ والے ملک کو جناب وہ فتح کر لیتا تھا۔ تو اسی چیز کو ختم کرنے کے لیے یہ جمہوریت آئی، سیوک سینس آئی، یہ لوگوں کے اندر شہریت آئی اور لوگوں کے حقوق کا نام دیا گیا، فرائض حقوق یہ سارے کیے گئے ہیں۔ تو اگر اس ماحول میں بھی یہ ہو تو سر جی یہ بہت بری بات ہے۔ اس کا جو جناب اس کا سلامتی کونسل جو ہے وہ اس کا نوٹس لے، اقوام متحدہ اس کا نوٹس لے، اور یہ بہت بری بات ہے جس کو امریکہ نے ایک مثال بنائی ہے موجودہ دور میں، کہ جناب جس کے پاس اسلحہ نہیں ہے اس کے اوپر جب مرضی قبضہ کر لو، اور قبضہ یہ لالچ میں کی ہے، وہ یہ قبضہ نہیں ہے کہ انہوں نے زمین پہ قبضہ کر لی ہے، نہ، وہاں پہ مدنیات، تیل، سونا چاندی ہر چیز وہاں سے نکل رہی ہے، تو اس کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے کی ہے۔ تو یہی پہلے زمانے کا یہی چیز تھا، اسی طریقے سے لوگ جا کے حملہ کرتے تھے، اسی طریقے سے دوسرے لوگوں کو، دوسرے مذہب والوں کو لوٹتے تھے، دولت لوٹتے تھے۔ تو سر جی کوئی قانون نہیں بدلا، مائٹ از رائٹ، جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا قانون چل رہا ہے۔ آپ یقین کریں یہ بڑے دکھ کی بات ہے، یہ بھی اسی طرح کا دکھ ہے جو میں آپ کو عمیری والا بتا رہا ہوں نا، یہ اسی طرح کا دکھ ہے۔ عام غریب لوگ آواز اٹھا رہے ہیں لیکن حکومتی لیول پہ اس کے اوپر کوئی آواز نہیں اٹھائی جا رہی، ٹھیک ہے۔ تو آج بتائیں جی کس کس علاقے میں بارش ہوئی ہے، اور صبح جناب علی 5 جنوری ہے اور ذوالفقار علی بھٹو کی یوم پیدائش ہے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ گپ شپ رہے گی۔ مجھے یہ جمائی آئی ہے، یہ نیند والی آئی ہے نیند آ رہی ہے، نیند، ٹھیک ہے۔ اوکے جی، تھینک یو۔ آج گھر پہ باربیکیو کا انتظام کیا ہے، یہ ملائی بوٹی تیار ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ فش ہے، فش گرل فش اسے کہتے ہیں، اور یہ کباب ہے، ٹھیک ہے، اور یہ حلوہ ہے، اور حلوے کے ساتھ حلوہ پوڑی بھی ہے، یہ حلوہ پوڑی ہے نا۔ یہ باہر جناب ہماری گاڑیاں جو کھڑی ہوئی ہیں، وہ یہ ابھی مہمان آ رہے ہیں تو پھر ہم انشاءاللہ کریں گے۔ یہ ہانیاں تیار ہو کے آ گئی ہے آ جائیں جی، آ جائیں، آ جائیں، ابھی وہ مہمان آ رہے ہیں۔ یہ جی میری وہ 20 چیئر والی کرسیاں ہیں، حلوہ وغیرہ لے جاؤ۔